बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा हिना रशीद। बेटा, मज़मून है हमारा इस्लामियात लाज़मी, जमात हमारी है नहम। किताब का नाम है इस्लामियात लाज़मी बराए जमात नहम व दहम। आज के हमारे सबक का उन्वान है इल्म की अहमियत, फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत। इस सबक को पढ़ने का मकसद दरअसल ये है कि तलबा कुरानी आयात की रोशनी में इल्म की अहमियत से आगाह हो सकें। आज का सबक है हमारा इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत। सबक के हवाले से आज हम देखेंगे सबसे पहले इल्म का तारुफ़, इल्म की लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम, इल्म एहसान इलाही, पहली वही और इल्म का आपस में ताल्लुक़ और इल्म की अहमियत कुरानी आयात की रोशनी में। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने कुल कायनात को तख्लीक किया, इंसान को पैदा किया और फिर उसे इल्म बख्शा और इस इल्म की वजह से उसे तमाम मखलूक़ात पर फ़ज़ीलत बख्शी और उसे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। इंसान और दीगर मखलूक़ात में बुनियादी फ़र्क इल्म का ही है कि इनमें ये अहलियत नहीं होती कि वो अपने इल्म और मालूमात में इजाफ़ा करें, जबकि इंसान ज़राए का इस्तेमाल करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकता है। इल्म दरअसल ऐसी चीज़ है जो इंसान को मुहज़्ज़ब बनाता है, उसे अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाता है। इल्म और मालूमात में वही फ़र्क है जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में है। मसलन रॉकेट के बारे में ये मालूम होना कि उसकी एक मखसूस शक्ल होती है और वो खला में जाता है, तो ये महज मालूमात हैं। रॉकेट किन साइंसी असूलों के तहत बनाया जाता है और आसमान की तरफ किस तरह परवाज़ करता है, ये जानना दरअसल इल्म है। अज़ीज़ तलबा, अब हम इल्म के मफ़हूम से आगाही हासिल करते हैं। इल्म के मायने हैं जानना और आगाह होना, किसी चीज़ को पहचानना, हकीकत का इदराक करना, यकीन हासिल करना, मुहकम तौर पर मालूमात हासिल करना। हकीकत का इदराक करने वाले को आलिम भी कहते हैं। इल्म किसी शय को उसकी हकीकत के हवाले से जान लेने का नाम है। अज़ीज़ तलबा, दुनिया की तरक्की का दारोमदार इल्म पर है। इल्म ही दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त का बायस बनता है। इसलिए मुसलमान जब तक इल्म से वाबस्ता रहे, दुनिया में नुमाया रहे, इजादात में पेश रहे, तस्खीरे कायनात में आगे बढ़ते रहे, नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। लेकिन जब मुसलमानों ने इल्म के दामन से अपने आप को आज़ाद किया और मैदान इल्म से भागे, तो हर मैदान में पसपा हुए। इसी बात पर हैरत और अफसोस करते हुए अल्लामा इकबाल ने अपने शायरी में इजहार किया था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। मजमूई तौर पर इल्म को दो शाखों में तकसीम किया जाता है, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म। दीनी इल्म हमारे पास वही के ज़रिए से पहुंचा है जो कि कुरान और हदीस की सूरत में हमारे पास मौजूद है, जबकि दुनियावी इल्म अक्ल शऊर और हिस्स के इस्तेमाल से वजूद में आया और इसमें हमारे पास इसकी मिसाल तमाम साइंसी अलूम हैं। तमाम अलूम का सरचश्मा ज़ात इलाही है। दुनियावी इल्म और दीनी इल्म दोनों उसी की तरफ से अता करता है। दुनियावी इल्म में साइंसी अलूम आते हैं और उनका भी कलाम इलाही यानी कुरान से बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। कुरान और साइंस की आपस में वाबस्तगी, रब्त और मवाफ़क़त है और मुसलमान होने के नाते हमारा ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आहंगी पाई जाती है। कुरान मजीद में तकरीबन 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतल्लिक़ बात करती हैं।
قرآن میں موجود آیات کے متعلق حقائق جدید سائنس سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں۔ ایسی باتیں جو 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کی گئیں، اب سائنس اس کی تائید کرتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دونوں طرح کے علوم حاصل کرنے چاہیے، مگر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ علم وہ حاصل کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے اور مخلوق خدا کو خاص طور پر نفع پہنچائے۔ علم احسان الہی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار اور بے پناہ احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانوں میں عظیم ترین احسان علم ہے۔ پہلی وحی اور علم کا بہت گہرا سورہ علق کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ ہے: اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہ 5 آیات مقدسہ ہیں جن میں علم کا پیغام نازل کیا گیا۔ گویا انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اسے علم عطا کیا گیا، وہ جاننے لگا، اسے اندھیروں سے اجالوں کے دامن میں لایا گیا، اسے روشنی عطا کی گئی۔ رب کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نسل آدم کو باقاعدہ ایک سلسلہ تعلیم سے منسلک کر دیا۔ ذہن انسانی میں شعور و آگاہی کے ان گنت چراغ روشن کیے۔ گویا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا اسکول غار حرا کی خلوتوں میں قائم ہوا۔ اس اسکول کے واحد طالب علم ہونے کا شرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا، اور استاد و مربی خود خالق کائنات ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کے حصول کی بار بار تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عزیز طلباء، علم کی اہمیت درج ذیل نکات سے بھی آپ کو مزید واضح ہو جائے گی۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف علم ہی کی وجہ سے عطا کیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ٹھہرایا گیا۔ اسے باقی مخلوقات پر بھی فضیلت اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ وہ علم میں دوسری مخلوقات پر برتری رکھتا تھا۔ علم عظمت کی بنیاد ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم بھی اسی وجہ سے ملا تھا کہ حضرت آدم کو علم عطا کیا گیا تھا۔ عزیز طلباء، اب ہم قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جانیں گے۔ قرآن میں نازل کردہ پہلا حکم الہی ہی پڑھنے سے متعلق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ گویا پڑھنا علم کا عنوان اور اس کی کنجی ہے۔ جب پہلی وحی پڑھنے سے متعلق ہو تو علم کی فضیلت اور اہمیت کی اس سے واضح دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اہل علم حضرات کو قرآن نے بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سورہ فاتر میں اہل علم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب ہم اسلامیات لازمی کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 62 کا جائزہ لیں گے۔ علم کی فرضیت و فضیلت۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق آیت 1 تا 5۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ علم کی اہمیت۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عزیز طلباء، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کر سکیں، اور قرآن میں بھی علم حاصل کرنے کی بار بار اور خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، علم ہی انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، ہمارے اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں جیسے ہوتے، اور امام غزالی بے علم انسان کو تو انسان قرار دینے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اس لیے محنت کریں، شوق اور لگن سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کریں، اور خصوصاً قرآن پاک کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بیٹا، اب میں آپ کو آپ کی اسائنمنٹ بتا دوں اور آپ کو ورک شیٹ سے متعلق آگاہی دوں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ آپ پہلے سب کے مواد کو پڑھیں گے اور پھر معروضی سوالات کو حل کریں گے اور انہیں زبانی ذہن نشین کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو علم حاصل کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.